اچھا جی، یہ اب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جو یہ روحانی شجرہ عالیہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، یا یہ تصوف کی لائن کے جو لوگ ہیں، یہ جو روحانی شجرہ عالیہ پڑھتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھئی دو تین باتیں سن لیں تمام موردین اور تمام سالکین، اور جو لوگ تصوف کی لائن سے جڑے ہیں، اگر ان کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہے یا جو جڑنا چاہ رہے ہیں، کسی شیخ کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہے ہیں، تو یہ جو روحانی شجرہ عالیہ ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ وہ پڑھنا کوئی ثواب ہے، یہ کوئی عبادت ہے، یا یہ کوئی فرض ہے، یا یہ پڑھنا لازم ہے، اس کی کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ سن لیجئے کہ جو روحانی شجرہ عالیہ ہے، جو ایک سلسلہ بہ سلسلہ ایک بزرگوں کا شجرہ لکھا ہوتا ہے، ہر جو مستند سلسلہ ہے، نقشبندی ہو، قادری ہو، کوئی بھی ہو، سہروردی، چشتی، تو ان کا ایک جو مستند لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، جو شیوخ ہیں، ان کا ایک شجرہ مبارکہ پورا لکھا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں روزانہ، اور اپنے شیخ کی جو ہدایات ہوتی ہیں، کس نماز کے بعد یا روزانہ کسی وقت یا ہفتے میں کتنی بار، تو اس طرح سے الحمدللہ جو معتقدین ہیں، سالکین ہیں، راہ سلوک طریقت پر چلنے والے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں اور بے پناہ فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو بھئی یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کو پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب یہ پڑھتے کیوں ہیں؟ اور اس کو نہ پڑھنے والا کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے والے کے کوئی نیکیاں ثواب نہیں لکھے جاتے، لیکن کیوں، یہ کیا ہے ضروری، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی تین باتیں سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے، ایک اوتھینٹسٹی ہے۔ کہتے ہیں نا یار یہ تمہیں رپورٹیں کرائی ہیں، کس لیب سے ہیں؟ اوتھینٹک بھی ہے کہ ہم کسی جگہ سے کرا دیں؟ جیسے حدیث شریف کی سند ہے، حدیث ایک پہنچی ہو، اس کے اوپر پوری ایک ٹرین لکھی ہوتی ہے، پورے اس کے جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی ان صاحب سے ان صاحب تک، ان صاحب سے ان صاحب تک پہنچی، ان صحابی سے پہنچی، ان تبع تابعی سے پہنچی، پھر ان صحابی سے پہنچی، اور یہ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اب یہ جو حدیث ایک پوری سامنے آتی ہے تو یہ مستند ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی ایک سند ہوتی ہے کہ جناب یہ ہم اس طرح ہم تک پہنچے۔ اس طرح یہ جو اللہ والے ہیں، جو شیوخ ہیں، جو خلیفہ مجاز ہوتے ہیں یا شیخ ہیں کسی سلسلے کے، ان کی ایک یہ سند ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فیوز و برکات ہیں یہ ان صاحب سے ان تک، ان سے ان تک، ان سے ان تک پہنچے، اور یہ سلسلہ ہوتا ہوتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک اوتھینٹسٹی ہے کہ میں نے جس سلسلے میں جس شیخ کا ہاتھ پکڑا ہے وہ مستند ہے، اوتھینٹک ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کام ہے، جو تصوف کا کام ہے، یا یہ جو مشائخ کا کام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آگے پہنچا رہے ہیں، رب کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، یہ جتنا بھی تعلق ہے یہ کوئی دماغ سے یا کسی ایسی چیز سے نہیں جڑا ہوا، یہ قلب سے ہے، یہ قلبی کیفیت ہے، یہ قلبی تعلق ہے، یہ روحانی تعلق ہے، جو اپنے شیخ کے ساتھ جڑ کر ایک سالک اور ایک مرید جو ہے وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ اب یہ جو ایک قلبی تعلق بنا ہوا ہے، اب انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے یہ جو فیوز و برکات ہیں یہ کس تعلق سے مل رہی ہیں۔ یہ میرے شیخ ہیں، ان کے اوپر ان کے شیخ یہ تھے، ان کے شیخ یہ تھے، اور ان کی سوانح حیات یہ تھی، وہ اللہ والے اتنے بڑے یہ تھے، توحید کے سنت کے علم بردار تھے،
اور پھر ان کے اوپر یہ شیخ تھے، ان کے اوپر یہ شیخ تھے۔ اب کسی انسان کو ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی شوق ہوتا ہے، یار میرے آباء و اجداد کون تھے، شجرا تو نکالوں، میں کن کی اولاد ہوں، میرے اندر کس کا خون ہے نا؟ اس طرح ہی یہ جو روحانی فیض و برکات ہیں، انوار و تجلیات ہیں، جو قلب سے قلب تک پہنچتے ہیں، جو شیخ کے قلب سے مریدین تک، سالکین تک پہنچتے ہیں، تو سالکین کے لیے اس کا ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ شیخ کے اوپر بڑے کون تھے، ان کے اوپر بڑے کون تھے، ان کے اوپر بڑے کون تھے، ان کے مزار مبارک کہاں ہیں، میں ان کی زیارت کروں، میں ان کا نام لوں، جن کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں، فیض و برکات مجھ تک آ رہی ہیں، میں ان کا نام تو لوں۔ جو انسان کا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جو کسی انسان کا نہ شکر ہے وہ رب کا بھی نہ شکر۔ تو یہ ایک عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ محبت اور عقیدت سے انسان کا 80% کام تو ویسے ہی ہو جاتا۔ اور بھی تیسری اس کی بات آپ سن لیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگان ہیں، جو مستند سلسلے سے سلسلہ پر سلسلہ ہوتا ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یہ اللہ کے مقربین ہیں، ان کو رب کا قرب حاصل، یہ رب کے ولی ہیں۔ تو جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی ارواح بھی متوجہ ہوتی ہے۔ جو توجہ شیخ ہوتی ہے، ان کی روحانیت کے اعتبار سے ان کی ارواح بھی متوجہ ہوتی ہے، اور ان کے متوجہ ہونے سے رب متوجہ ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ جو کسی بھی سلسلے کا، مستند سلسلے کا شجرا ہو، اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، ورنہ ایسے ہے کوئی بھی شخص اٹھ کر شیخ بن جائے، کوئی بھی شخص اٹھ کے کہے جی میں فلانے سلسلے کا ہوں، کوئی بھی شخص اٹھ کے شیخ بن جائے، لیکن جب تک اس کے ایک مستند روحانی سلسلہ نہیں ہے، شجرا نہیں ہے، تب تک وہ ایک مستند سلسلہ نہیں کہلاتا۔ اور اگر کسی مستند سلسلے والے کے ساتھ نہ جڑیں تو پھر سالکین اور مریدین کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔